شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں امرتسر ٹریٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ کشمیر کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کے قابل ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک کشمیری ہونے کے ناطے اس معاہدے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوا تھا، اس کے کیا مقاصد تھے، اس کے کیا برے اثرات تھے، اس کے کیا بہتر اثرات تھے، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو بھی پی ایس سی کے ایگزامز ہوتے ہیں اور دوسرے جو مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں ان میں اس معاہدے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا یہ معاہدہ 16 مارچ 1846 کو انگریزوں اور گلاب سنگھ کے درمیان ہوا تھا۔ اس معاہدے کے 10 اہم نکات تھے۔ سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا، اس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ یہ جو دریائے راوی اور دریائے سندھ کے درمیان جو ایریا ہے یہ پورا سارا کا سارا انکلوڈنگ چمبا کو بھی شامل کر کے یہ سارا کا سارا مہاراجہ گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو مہاراجہ کو جو سلطنت دی جائے گی اس کے لیے ایک کمیشن بنائی جائے گی، باؤنڈری کمیشن بنائی جائے گی جو باؤنڈری کو مارک کرے گی۔ جو اس کا تیسرا پوائنٹ تھا اس کے مطابق گلاب سنگھ کو 75 لاکھ نانک شاہی انگریزوں کو دینے تھے اس کے بدلے میں۔ جو اس کا چوتھا پوائنٹ تھا اس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ مہاراجہ گلاب سنگھ انگریزوں کی اجازت کے بغیر ریاست کی حدود میں کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے، نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ جو اس کا پانچواں پوائنٹ تھا اس میں انگریزوں اور مہاراجہ گلاب سنگھ کے درمیان یہ طے پایا گیا تھا کہ گلاب سنگھ کوئی بھی فارن پالیسی بنانے سے پہلے انگریزوں سے اجازت لیں گے، اس کے بعد وہ کسی بھی نائبرنگ کنٹری کسی بھی دوسری کنٹری کے ساتھ ڈپلومیٹک یا ٹریڈ کے ریلیشنز قائم کریں گے، تعلقات قائم کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ رنویر سنگھ کے دور میں رنویر سنگھ نے رشیا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنا ایک وفد بھیجا۔ جب انگریزوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے پھر رنویر سنگھ کے خلاف ایکشن لیا تھا۔ اس کے بعد جو چھٹا پوائنٹ تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر انگریزوں کو کسی بھی قسم کی فوج کی ضرورت پڑی، کسی جنگ میں کسی فوج کی ضرورت پڑی تو مہاراجہ گلاب سنگھ انہیں فوج کی مدد دیں۔ یہی وجہ تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مہاراجہ گلاب سنگھ نے ہندوستانیوں کے خلاف انگریزوں کی حمایت میں اپنی فوج بھیجی تھی۔ جو اس کا 8واں پوائنٹ تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کسی بھی بیرونی مداخلت کی صورت میں انگریز مہاراجہ گلاب سنگھ کو ڈیفینڈ کریں گے، اس کی سلطنت کی اور اس کی حفاظت کریں گے۔ جو 9واں اس کا پوائنٹ تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو 5واں، 6واں اور 7واں پوائنٹ ہے امرتسر ٹریٹی کا یہ کمپلسری ہے، یہ ہر صورت میں عمل میں لائے جائیں گے۔ اگر 5واں، 6واں اور 7واں پوائنٹ ان میں اگر کسی بھی قسم کی کوتاہی کی گئی تو یہ امرتسر ٹریٹی یہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو 10واں اور آخری پوائنٹ تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا، یہ طے پایا گیا تھا کہ ہر سال مہاراجہ گلاب سنگھ انگریزوں کے ساتھ اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے 1 گھوڑا، 12 بکریاں اور 3 کشمیری شالز بھیجیں گے۔ یہ کوئی اتنا اہم پوائنٹ نہیں تھا، اس کا صرف اتنا مقصد تھا کہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے یا ڈوگرا ڈائنیسٹی نے اپنی وفاداری ظاہر کرنی تھی انگریزوں کے ساتھ۔ تو مارچ میں یہ ٹریٹی سائن ہوا تو اس کے بعد اکتوبر میں مہاراجہ گلاب سنگھ نے کشمیر کا رخ کیا۔ تو کشمیر کے اس وقت کے جو باسی تھے انہوں نے مہاراجہ گلاب سنگھ کے اگینسٹ کافی ریزسٹنس کریٹ کی۔ یہی وجہ تھی اس وقت کے جو گورنر امام دین تھے انہوں نے مہاراجہ گلاب سنگھ کے ایک جنرل لکھپت رائے کو قتل بھی کر ڈالا تھا۔ آج تک کشمیر کی تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے، کسی بھی کشمیری سے اس کی مرضی کا نہیں پوچھا گیا، مشورہ نہیں لیا گیا، کسی بھی کشمیری
کی بات نہیں سنی گئی۔ اس کے بعد اکتوبر میں مہاراجہ گلاب سنگھ انگریزوں کی مدد سے آ کے کشمیر پہ مکمل طور پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ پھر کشمیر آئندہ 101 سال کے لیے ڈوگروں کے انڈر چلا جاتا ہے۔ 11 سال بعد مہاراجہ گلاب سنگھ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد مہاراجہ رنویر سنگھ آ جاتا ہے۔ 1885 کو مہاراجہ رنویر سنگھ بھی مر جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا پرتاپ سنگھ آ جاتا ہے۔ پرتاپ سنگھ 1925 تک کشمیر کا حکمران رہتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا کہ جو تخت سنبھالتا۔ اسی وجہ سے پرتاپ سنگھ کے بعد ہری سنگھ نے کشمیر کا تخت سنبھالا اور 1947 تک وہ کشمیر کا حکمران رہا، اور اس کے بعد پھر بھارتی حکومت سے الحاق کر کے کشمیر ویلی لداخ جموں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا، اور آزاد جموں و کشمیر گلگت بلتستان یہ پاکستان کے قبضے میں آ گیا۔ پھر 1962 کی چائنا اور بھارت کے درمیان میں جو جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد جو اکسائی چین ہے وہ چائنا کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر 1963 میں پاکستان اور چائنا کے درمیان میں جو بارڈر ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے تحت پاکستان نے جی بی کا کچھ علاقہ چائنا کو تحفے میں دے دیا تھا۔ تو یوں کشمیر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، آدھا چائنا کے پاس، آدھا پاکستان کے پاس، آدھا انڈیا کے پاس۔ اب اس سوال کا جواب ہم آپ تک رکھتے ہیں کہ آپ امرتسر ٹریٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کشمیریوں کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوا تھا یا اس کے بہت ہی مثبت اثرات تھے؟ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ کوئی بھی ویڈیو اگر اپلوڈ کی جاتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔